حضرت سفینہ جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا تو آپ نے اس شیر کو للکار کر کہا کہ یا ابا الحارث، اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے آگے آگے چلنے لگا۔ حضور کے نام کا، حضور کی نسبت کا تو اس نے بھی احترام کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب اپنے جانور، اپنی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے تو نبی پاک، چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور کے وفادار تھے، حضور کے صحابہ تھے، تو جنگل کے بھیڑیے ان کی بکریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ حضور کے صحابہ کی بکریاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 بھیڑیوں کا وفد آیا، یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ بھیڑیوں کا وفد آیا حضور کی بارگاہ میں، اور وہ آ کر حضور سے عرض کرتا ہے کہ حضور، یا تو آپ اپنے صحابہ سے یہ کہیں کہ ہمارا حصہ باندھ دیں۔ بھیڑیے حضور کی بارگاہ میں آ کر کلام کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے، ظاہری بات ہے اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے تو ہم نے بھی کچھ کھانا ہے، ہماری تو یہ خوراک ہے، ہم آپ کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، یا تو آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حصہ باندھ دیں۔ یعنی جو یہ باندھیں گے نا، بس ہم اسی کو ہاتھ لگائیں گے، دوسری بکری کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرے اور ہم کوشش کریں کہ جو ہمیں مل گئی وہ ہم لے جائیں گے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے باقاعدہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حصہ باندھنے سے منع کیا۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جانور بھی احترام کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب جب اجازت مل گئی نا کہ بھئی یا تو حصہ باندھتے ہیں، اگر حصہ نہیں باندھتے تو پھر ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانا تو ہم نے ہے نا، روزی تو ہمیں بھی چاہیے، تو پھر ہم حملہ کریں گے، جو ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم وہ لے جائیں گے۔ جب اس کی اجازت ملی تو پھر اس کے بعد وہ حملہ کرتے تھے، اس سے پہلے حملہ نہیں کیا انہوں نے۔ نسبت کا تو جانور بھی احترام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بچپن میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا، جب اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی زیر سرپرستی حضور کی پرورش ہو رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دور نکل گیا، یہاں تک کہ ابو جہل مجھ تک پہنچا اور اس نے مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا اور لا کر حرم کعبہ میں عبد المطلب کے حوالے کیا۔ تو اس وقت ابو جہل نے ایک سوال کیا عبد المطلب سے، حضور کے دادا سے، کہ تمہارے اس بچے کی شان کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ماجرا ایسا ہے کہ جب میں نے اس کو اٹھا کر اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا نا، اونٹنی پر جب میں نے اس کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھایا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے، اونٹنی اٹھتی نہیں تھی، اور جب میں نے پیچھے سے اٹھا کر اس بچے کو اپنے آگے بٹھایا تو اونٹنی خود بخود چل پڑی۔ اور پھر اس اونٹنی نے مجھ سے کلام کیا کہ ارے نادان اور بے وقوف اور پاگل، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے۔ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ حضور امام ہے، نبیوں کے امام ہے، اور امام کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اسے پیٹھ پیچھے نہیں بٹھایا جاتا، اسے آگے بٹھایا جاتا ہے۔ اونٹنی بھی یہ جانتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی نے پرواہ بھی نہیں کی، ابو جہل کو پاگل کہہ دیا، اس کو بے وقوف کہہ دیا، جبکہ تھی بھی ابو جہل کی اونٹنی، مالک تو وہی تھا نا، مالک تو وہی تھا، اسی کی اونٹنی تھی، پرواہ نہیں کی اپنی جان کی کہ میرا مالک ہے، مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے مار سکتا ہے، میرا کھانا پینا بند کر سکتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے۔ جب بات آئی حضور کی ناموس کی، جب بات آئی حضور کی عزت کی، جب بات آئی حضور کے مقام اور مرتبے کی، تو اس اونٹنی نے پرواہ نہیں کی کہ یہ مجھے بھوکا رکھے گا، مجھے پیاسا رکھے گا، مجھے مارے گا، مجھے سزا دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کہ کچھ بھی کرے میں اٹھوں گی نہیں جب تک حضور کو پیچھے سے اٹھا کر آگے نہیں بٹھائے گا۔ جب بات آئے حضور کی عزت کی اور حضور کی ناموس کی تو پھر جی جی چوں چوں چاچا نہیں کرنا، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہے، دلیری کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جب حضور کی عزت کے لیے ہم بات کریں گے دلیری کے ساتھ تو پھر حضور ہماری پشت پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔
تو نے انہیں جان، تو نے پھیر دی نماز۔ حضور کے لیے جو قربانی دیتا ہے نا تو حضور اس کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا، تو ہم بھی اپنا حق ادا کر دیں، بس ہم بھی اپنا حق ادا کر دیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے دی گئی قربانی رائے گاہ میں بھی نہیں جاتی۔ حضور عطا فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اتنی عظیم بشارت تو موجود ہے نا، اللہ فرما رہا ہے میں انہیں بخش دوں گا اور اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ جو حضور کی بارگاہ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، میں انہیں بخش دوں گا۔